بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ ہمارا دین اسلام ایسا آفاقی مذہب ہے جس نے ہمیں ایک اعتدال کی راہ سکھائی ہے۔ ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو معتدل مزاج کیسے بننا ہے، اس کے طریقے بیان کیے، اس کے انداز، اس کے افکار بیان کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر نماز کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ہمیں معتدل بنایا ہے، نہ افراط نہ تفرید، کمی اور زیادتی نہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ خصوصاً جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عام طور پر ان کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، یا عام طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نماز پڑھ لو۔ یہ دونوں افراط و تفرید کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیں، بلا شبہ نماز کی برکتیں ہیں، نماز کی فضیلتیں ہیں، لیکن اگر صرف نماز ہی ہوتی، اور بلا شبہ نماز ہی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں وہ کیا بتاتی ہیں؟ حضور نے وظائف کی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر بخاری مسلم بھری بھی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر سیرہ ستہ کتب اور دیگر احادیث ذخیرہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے قرآن پاک کے بھی وظائف بیان فرمائے اور قرآن پاک کے علاوہ بھی وظائف بیان فرمائے۔ مثلا اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں سحری ہو رہی ہے اور ہم سب سحری کر رہے ہیں، تو سحری سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح ہم سواری کرتے ہیں تو سواری کی جو آیات ہیں قرآن پاک کی، وہ کم و بیش کوئی 1.5 پونے 2 آیتیں بنتی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ تو وہ وظائف ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے، لیکن اس کے علاوہ بھی وظائف تعلیم فرمائے، جیسا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے احادیث طیبہ کے اندر دعائیں ہیں۔ اسی طرح سید الاستغفار حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اسی طرح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ تو لہٰذا ایک بات یہ سمجھ میں آئی جو آج ہمیں بھارت شریعت میں، کہ ہماری شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے وظائف پڑھنے ہیں، بالکل جری بھی نہیں ہونا۔ دوسری بات کہ وظائف میں اجازت ضروری ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اجازت ضروری نہیں ہے، آپ جو چاہے وظیفہ پڑھ لیں، بلا شبہ 1-2 مرتبہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ جب بہت بڑی تعداد میں پڑھیں گے نا، ہزاروں کی اور سینکڑوں کی تعداد میں، تو پھر جیسے یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں، ہم مال کی زکوٰۃ کس طرح نکالتے ہیں؟ مال سے نکالتے ہیں مال کی زکوٰۃ، تو اسی طرح جو وظیفوں کی زکوٰۃ بھی کہلاتی ہے، تو یہ مال سے ادا نہیں کی جاتی، بلکہ وظیفے کی زکوٰۃ وظیفے کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ تو جو صاحب اجازت ہوتا ہے وہ وظائف کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ وظائف کی زکوٰۃ ادا کر چکا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شان عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ایک عمل کی اجازت دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مطلب وظیفہ جو ہے وہ ایک سواری کی مانند ہوتا ہے، گھوڑے کی طرح، اور اس کی اجازت ہے نا، اس کی لگام ہے، اور جو صاحب اجازت ہوگا وہ جس کو اجازت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک بات اس کی نظیر اور اس کی مثال ابھی سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے وہ تالاب کے کنارے، اس کنارے وہ پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کی گواہی دے۔ حضور نے فرمایا، تو جا کے کہہ کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، بول کافر رہا ہے، جا کر اس کو وہ تیرتا ہوا آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، بول کافر رہا ہے، لیکن اجازت پیچھے رسول اللہ کی ہے، زبان کافر کی ہے۔ تو اسی طرح ہماری زبان ناقص ہوتی ہے، لیکن جو اولیاء کاملین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کی زبانیں ذکر کر کے پاک ہو جاتی ہے، جب وہ اجازت دیتا ہے تو اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کوئی وظیفہ جو حدیثوں میں آیا ہے آپ وہ پڑھیں۔ دوسری بات، وظائف جب آپ پڑھیں، سب سے پہلی بات نماز کی پابندی کریں۔ نماز کوئی وظیفہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کو نماز تو پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ دین آپ کو ایک مرتبہ سیکھنا ہے، بس بار بار دین نہیں سیکھنا۔
ایک مرتبہ نماز سیکھنی ہے، قرآن کا عربی کا تلفظ آپ کو ایک مرتبہ سیکھنا ہے زندگی میں، بار بار نہیں سیکھنا ہے۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، ایک مرتبہ سیکھ لیجئے۔ جس طرح ہم نے دنیا کے سارے کام سیکھے ہیں، جس طرح ہم نے دنیا کے ہر معاملے کو سیکھا ہے، جس طرح ہم نے سیکھا ہے کہ جناب یہ کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے پیسے کی، بزنس کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، کس طرح ٹرن اوور دیا جاتا ہے، تو خدا کے لیے دین کو بھی سیکھیے اور اپنی معاملات میں وظائف کو ضرور داخل کریں، نماز کی پابند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔